بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. موجودہ سیاسی صورتحال میں جینیوا سے گڈ نیوز تو آ گئی، لیکن اب پیسے کی منتقلی کیسے ہوگی، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ حیدرآباد اور کراچی میں جو بلدیاتی الیکشن ملتوی پہ ملتوی ہو رہے تھے، لیکن اب وہ 15 تاریخ کو ہونے جا رہے ہیں، اسی اتوار کو ہونے جا رہے ہیں. لیکن شہر میں اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ جو اس شہر کی جو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو کہ مختلف دھڑوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھیں، ایم کیو ایم بحالی کمیٹی، پاک سرزمین پارٹی، جن کا انضمام ہو چکا ہے ایم کیو ایم پاکستان بہادرآباد میں، اب یہ تمام پارٹیاں ایک ہو گئی ہیں اور بڑی دھویں دار پریس کانفرنس بھی کی گئی اور کہا گیا کہ بہت ہو گیا، ہم شریف کیا ہوئے کہ سب بدماش ہو گئے. حلقہ بندیوں پہ کئی ان کے تحفظات ہیں، دھرنوں کی کال دی گئی ہے. اب کیا ہوگا؟ کیا کراچی کے حالات پھر سے خراب ہونے جا رہے ہیں؟ کیا یہ الیکشن ملتوی کرنے کی ٹیکٹس ہیں کہ کسی طرح ہیلے کر کے الیکشنز کو پھر سے ملتوی کیا جائے، یا کہ اس بار اداروں نے ٹھان لی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے الیکشن اتوار کو ہو کے رہیں گے اور جو اقتدار ہے وہ عام آدمی تک جائے گا، وہ عام لوگوں کے محلوں میں جائے گا، ان کی سڑکوں تک جائے گا، ان کے گھروں کی دہلیز تک جائے گا. تو یہ کیا آسان ہے اتنا ہو جائے گا، یا کہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں کھا کے کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہوگا اور الیکشن پھر سے ملتوی ہو جائیں گے؟ اس پہ بھی بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے کہ پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال رہی، لیکن البتہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ بھی مل گیا اور وہ سرخرو ہو گئے. پی ڈی ایم والے دیکھتے رہ گئے اب کیا آپشن باقی ہیں. لیکن جو وہاں پہ حالات ہیں اسمبلی کے اندر، عام آدمی کیا سوچ رہا ہے کہ یہ ہمارے ایم پی ایز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے مینڈیٹ دیا، وہ ایوان میں ہمارے لیے قانون سازی کرنے گئے تھے، لیکن وہ ایک دوسرے پہ کرسیاں چلاتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اسٹوڈیو میں ساتھ موجود ہیں، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، کئی ادوار آپ نے ملکی سیاست کے دیکھے ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں رزاق باجوہ صاحب. بہت شکریہ رزاق باجوہ، آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ موجود ہیں، آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، کراچی کی معروف شخصیت عمران مرزا صاحب. بہت شکریہ عمران، آپ نے ٹائم دیا. رزاق باجوہ صاحب، سندھ میں حکومت آپ کی ہے، پہلے میں سندھ میں بات کر لیتا ہوں. یہ بلدیاتی الیکشن ملتوی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو یا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہماری تو پوری مکمل تیاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کی تیاریوں میں. ابھی بھی الیکشن کمپین سے آ رہا ہوں. ہم اپنے ناظمین اور ہمارے جو کونسلز ہیں جو ہمارے کراچی میں، ہم ان کی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں. ہماری پوری پارٹی متحرک ہے. ہم پورے کراچی اور حیدرآباد میں جہاں بھی ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، ہم تو بالکل پورے امید ہیں اور امید کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی کہ بھئی ہماری تیاری مکمل ہے. اب اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہم میدان میں. اب اگر ملتوی کون کروانا چاہ رہا ہے، کون کرنا چاہ رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی دونوں شہروں میں الیکشن کے لیے بالکل تیار ہے اور ہم بالکل اپنی کمپین پر ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کراچی سب کے لیے کہ بڑے بڑے بل بورڈ لگ گئے، تو اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ آج آپ کو پھر یاد آ گیا کراچی سب کے لیے. تو پہلے تو آپ مرسوں کے نعرے لگایا کرتے تھے، سندھ کارڈ کھیلا کرتے تھے، پہلے تو کراچی والے آپ کو یاد نہیں تھے، اور پھر کراچی سب کا، پھر ایم کیو ایم حقیقی کے آفاق احمد نے کہا ہے کہ پھر یہ بھی بولیں کہ لاڑکانہ بھی سب کا. میں تو سمجھتا ہوں کہ پورا سندھ ہم سب کا ہے. جو سندھ کے رہنے والے باسی ہیں، جو سندھ کو اپنا صوبہ مانتے ہیں، جن کے قبرستان یہاں ہیں، جن کی فیملیاں یہاں آباد ہیں، یہ سندھ سب کا ہے. ایسا کسی ایک قوم کا یا کسی ایک پارٹی کا صوبہ نہیں ہے، سندھ سب کا ہے. تو اب ایم کیو ایم کے تمام دھڑے یکجا ہو گئے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں بہت ہو گئی، ہم کیا شریف ہوئے، سب بدماش ہو گئے. تو اب آپ لوگ تیار؟ میں تو سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد دیتا ہوں. جو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا سنا ہے، وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں یا پھر جو بھی کریں. اور بڑی دیر کی مہرباں آتے خود ہی الگ ہوئے تھے، خود ہی جڑ گئے. ہمیں اس پر بالکل نہ کوئی جڑ گئے ہیں. تو اب آپ کی نشستیں بھی جائیں گی؟ نہیں جی، کوئی نشستیں نہیں جاتی. وہ یہ دھڑے جڑ گئے ہیں. دیکھیں یہ دھڑے جتنے تھے سارے، یہ پہلے جب یہ تقسیم ہوئے تو فادر آف گاڈ نہیں تھا ان کے ساتھ.
ٹھیک ہے نا, یہ تقسیم ہو گئے تھے اور اب بھی نہیں ہے. کون فادر جس کے جو بھی بانی ہے, ایم کیو ایم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں اشاروں کناروں میں کہہ رہا ہوں, وہ نہیں اشاروں کناروں میں نہیں کہا ہے سر, بول رہے ہیں آپ بانی ایم کیو ایم الطاف بھائی کی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں وہی, اور نہ سرپرستی آج ہے, انہوں نے تو بائیکاٹ کر دیا ہے. ان تمام دھڑوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے باجوہ صاحب, ہم بھی کہتے ہیں, انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے, پاکستان اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے. ہم بھی کہتے ہیں, لیکن دیکھیں اس شہر پر جو اثرات اس شخص کے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے نا, اور اگر یہ سارے دھڑے اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہ خوشی کی بات ہے اس شہر کے لیے, اور ہمارے لیے بھی خوشی کا باعث ہے. یہ اکٹھے ہو کے لڑیں الیکشن, اور اس شہر کی خوشحالی کے لیے. ان کے ہاتھ جب آپ لوگوں کے گریبانوں میں آئیں گے پھر خوشی ہوگی آپ کو؟ نہیں جی, دیکھیں ہمارے تو اتحادی ہیں, ہمارے گلے میں کیوں آئیں گے, ہمارے تو بھائی ہیں, ہم مل کر حکومت کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ میں ہم اکٹھے ہیں, اور انشاءاللہ صوبائی میں بھی ہم نے ان کو بہت جگہ ایڈجسٹمنٹ کی ہے. چلیں ٹھیک ہے. ایم کیو ایم پاکستان سے ہمیں فیصل مرزا نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ فیصل, آپ نے ٹائم دیا. کچھ دیر ہو گئی آپ کی لیکن پھر بھی آپ ٹائم پہ پہنچ گئے. عمران, پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے, پریس کانفرنس آپ نے بھی ایم کیو ایم کی سنی, پھر میں آتا ہوں وفاقی سیاست پہ, کچھ خلبلی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ مطلب یہ چیزیں سمجھیں کہ یہ ہمارے آزمائے ہوئے ہیں چیزیں. اچھا, یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں, یہ بازو ہمارے آزمائے. اچھا, تو ان کی سیٹیں بھی آپ لوگوں نے لی ہوئی ہیں, اب وہ بھی بازو نہ آزما لیں آپ سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آ جائیں, میدان ہے. اچھا میدان ہے, آ جائیں. پچھلے ابھی کچھ عرصے پہلے بھی جب الیکشن ہوا تھا تو جو عامر لیاقت مرحوم کی جو سیٹ خالی ہوئی تھی, محمود مولوی صاحب جیتے تھے. یہ جتنی بھی تھی پی ڈی ایم تھی, اس کے اندر جتنی بھی جماعتیں تھیں, اس میں ایم کیو ایم بھی تھی, اور دوسری تمام ساری جماعتیں تھیں, لیکن وہ پھر بھی آدھے ووٹ تک نہیں پہنچ سکے. محمود مولوی نے 30,000 ووٹ لی, انہوں نے. کیپٹن جمیل والی سیٹ کا بھی نام لیں نا. جی بالکل, اس کے اوپر بھی آتا ہوں, اس کے اوپر بھی آتا ہوں. کہ دیکھیں یہ مطلب یہ آدھے ووٹ بھی نہیں لے سکے نا ساری جماعتیں مل کے, تو ہمیں اس چیز کا خوف نہیں ہے. بھلے ابھی اتحاد بھی کر لیں تو ابھی اچھا, ابھی ہمارے پچھلے دنوں ہم نے یہ ابھی ممبرشپ کیمپس لگائے ہوئے, جس طریقے سے ہمیں رسپانس ملا ہے لوگوں کا, اس شہریوں کا, تقریباً ڈیلی کئی الزامات ہیں آپ کی اس میں. بالکل آپ کسی کو پلاٹ کا لالچ دے رہے ہیں, کسی کو راشن بھی دے رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا ہے سر, یہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت کچھ ہو رہا تھا. دیکھیں ساجد بھائی, اگر ایسی کوئی پروف ہے نوجوانوں کو اسپیشلی, دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں یہ لالی پاپ نہیں, دیکھیں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ممبرشپ میں جی اس طرح کی کسی نے بات کری. کوئی, میں خود ممبرشپ کیمپ پہ بیٹھا تھا, سر یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سیلاب زدگان کو ہم پیسے دیں گے, نہیں ہم ان کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ, کراچی کے اندر اور حیدرآباد کے اندر ہمارے ممبرشپ کیمپس لگے تھے, ٹھیک ہے, وہاں پہ جو بھی انہوں نے جو بھی ممبرشپ ہوئی ہے, میں خود بھی کیمپ کے اوپر ظاہر سی بات موجود تھا, دوسرے کیمپوں کے دورے بھی کیے, وہاں کوئی ایسی بات نہیں تھی. پھر دوسری جتنی بھی عوام کا جو رش تھا جس طریقے سے آ رہی تھی, بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک ماؤتھ پبلسٹی بھی ہوتی ہے نا, اگر کوئی ایسی بات ہوگی ایک دوسرے کو بتائے گا جی ایسا نہیں ہے, تو مطلب ایسا کوئی یہ پرسیپشن دیا جا رہا ہے عوام آپ سے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی شہد کی نہریں بہا دی ہیں صوبے میں, کیا کیا ہے جو لوگ آپ کی ممبرشپ لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کو, آپ کہہ رہے ہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ممبرشپ لیں, لیکن لوگ تو لے رہے ہیں. دودھ کی عمران بھائی بتائیں نا, دیکھیں 2-2.5 لاکھ ڈیلی ممبرشپ ہماری, 2-2.5 لاکھ جی افراد ڈیلی ممبرس ہمارے بنے, الحمدللہ. دیکھیں الحمدللہ ابھی آپ کو پتہ بھی چل جائے گا الیکشن میں. پھر دوسری بات یہی رہی کہ کہنے مقصد ہے کہ جو آپ کہہ رہے دودھ کی نہریں یا شہد کی کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی, علی زیدی صاحب لیاری گئے تھے, تو ایک صاحب نے ان کو روک لیا, بولے والو ادھر اب کیسے 3 سال بعد کہاں تھے, یہ تو بلاول لاجواب ہو گئے وہ. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پورے کراچی شہر کے اندر جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو دیکھیں ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ نہیں تھی, ٹھیک ہے, نہ ہمارے پاس سندھ گورنمنٹ تھی. اچھا پھر بات یہ ہے کہ ہم کچھ کرنا بھی چاہتے تھے تو 18ویں ترمیم جو ہے صوبائی خود مختاری کی کا بہانہ کر کے یہ ہمیں انٹر نہیں ہونے دیتے تھے صوبے کے اندر. آپ کو کے پی کے کی بتا دیں, نواز شریف کے پی کے اندر آپ پنجاب دیکھ لیں, آپ جا کے کے پی کی دیکھ لیں, آپ جا کے کے پی کی دیکھ لیں, کے پی کے اندر جتنی ترقی ہے وہاں آپ جا کے دیکھ لیں, وہاں پہ سب کو صحت کارڈ ہے 10.5 لاکھ روپے ترقی کی آپ بات کر رہے ہیں, صحت سے لے کے ایجوکیشن سے لے کے زراعت, ان محکموں میں کرپشن کے اسکینڈل آ گئے. کچھ نہیں بدلا. دیکھیں کرپشن
میں آپ کو دیکھیں کرپشن ہر معاشرے کے اندر کوئی نہ دیکھیں اس کا ریشیو ہوتا ہے نا کہ لیکن آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. تھانے کس لیے بنے, یہ اینٹی کرپشن کس لیے بنی, یہ نیب آپ لوگ بھی کرتے ہیں نا کرپشن. دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں کالی بھیڑیں آ جاتی ہے بعض اوقات, لیکن ہم صفائی دیکھیں بھی پچھلے دنوں نہیں جاتی. شیخ رشید کو بھی ہم لیتے ہیں, ہم جہانگیر ترین کو بھی پارٹی میں لے آتے ہیں, مفرل خود پہناتے ہیں, آتی نہیں ہے. کل خان صاحب نے اپنا بڑی پیاری بات کری, انہوں نے کہا آصف زرداری صاحب کو انہوں نے شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا میں آصف زرداری کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کم سے کم اس نے یہ ہماری جو پارٹی میں گند تھی, جو اس نے ہاؤس ٹریڈنگ کری, جن کو خریدا, کم سے کم یہ گند صاف ہو گئی, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے اندر کون. شیخ رشید حاجی ہیں, دیکھیں شیخ رشید کی ایک اپنی جماعت ہے, ٹھیک ہے, نہیں وہ آپ کے ساتھ ہے نا. دیکھیں میں نے دیکھیں بات یہ کہ شیخ رشید کہتے ہیں صاف چلی شفاف چلی, دیکھیں جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ہاں تو شیخ سارے بتائیں نا, شیخ رشید اپنی پارٹی ہے, اپنی جماعت ہے, بات یہ ہے کہ ہمارے وہ الائنس ہے شیخ رشید صاحب چل رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان کو آپ بتائیں نا کون سا ایسا کرپشن کا. تو آپ لوگوں کا ضمیر نہیں ملامت کرتا کہ الائے چاہے دہشت گرد ہو, چاہے چور ہو, چاہے ڈاکو, اس کو بٹھا دیں گے آپ حسب ضرورت ہو جی, یہ ضرورت کے تحت چاہیے. نہیں دیکھیں ہمارے دیکھیں الائنس ہمارے ایم کیو والے بھی تھے, ٹھیک ہے, نہیں تب وہ نفیس تھے, ہاں اچھے ہو گئے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بیسکلی ایم کیو ایم, میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس اتنے دھڑے بن گئے کہ ختم ہو گئی دھڑوں کی کہانی سر, ایک ہو گئے. دیکھیں اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں جس وقت یہ ہمارے ساتھ, دیکھیں اس وقت اتنے دھڑے بن گئے تھے, پر ان کی اتنی سوچ, ہر بندہ ان کا لیڈر ہو, کہتے جی میں لیڈر ہوں, کہتے میں لیڈر ہوں. تو اس وقت جس وقت ہمارے جب ہمارے پاس جب ہمیں عدم اعتماد کی جب ہمارے خلاف تحریک پیش کی گئی تھی, اس وقت ایم کیو والے ہمارے ساتھ الائنس میں تھے نا, ٹھیک ہے, اس وقت الائنس میں نہیں, انہوں نے دیکھ لیا آپ کے تلوں میں تیل نہیں, انہوں نے بولا نہیں دراصل بات یہ نہیں ہے میرے خیال سے, نہیں بات یہ نہیں ہے, بات کچھ اور ہے. میرے خیال سے ان کو شاید کہیں سے ان کو احکامات ہوں گے کہ آپ بہت کھیل لیے, اب چلے ادھر چلے جائیں, اب ان کے ساتھ کھیلیں. چلے پوچھ لیتے ہیں فیصل, آپ لوگوں پہ بڑے الزامات ہیں کہ آپ لوگ ڈکٹیشن لیتے ہیں, اور ڈکٹیشن لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, وہ آپ کو اشارہ کرتے ہیں تو آپ انہی ڈگڈگی پہ آپ لوگ ناچتے ہیں. یہ ڈگڈگی کس نے بجائی ہے کہ سارے بھائی ایک ہو گئے؟ وہ کل تک جو مصطفی کمال ایم کیو ایم کے نام سے نفرت کرتے تھے, آج وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ساجد بھائی, سب سے پہلے تو اس اسٹوڈیو کے جو ماحول گرم ہے اس سے مجھے اندازہ ہو گیا, اور میں باجوہ صاحب کا شکر گزار ہوں. ایک جینوئن پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, یقیناً پیپلز پارٹی سے, تو انہوں نے بالکل اس جو بھی ہمارا مرچر ہوا ہے, جو بھی آج ہمارا اتحاد ہوا ہے, انہوں نے اس کو ویلکم کیا. اچھا, جو آج چیخیں اور تکلیفیں نظر آ رہی ہیں عمران بھائی کی بھی, اور اسی طرح جماعت اسلامی کی جو رونا پیٹنا شروع ہو گیا, اچھا یہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو بھی ہوا نا 22 اگست کے بعد 3 مارچ کو جو بھی ہوا, پی ایس پی بنائی گئی, جو بھی ہوا معاملات, وہ وقت ثابت کرے گا کیا معاملات تھے. آج اگر شہر کے مفاد میں, صوبے کے مفاد میں کچھ لوگ یکجا ہو رہے ہیں اور جمع ہو رہے ہیں, تو اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. توڑا جوتا پھر لوگوں کو. اچھا بات یہ ہے کہ مسجدیں کیوں بنائی گئی, میں بتاتا ہوں, اب بتاتا ہوں نا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ جو نامینیٹڈ لوگ تھے ان کو شیلٹر پرووائڈ کیا گیا تھا؟ بات یہ ہے کہ وہ خالد بھائی کا ایک مشہور ان کے لیے یہ ہے نا, کیونکہ اس ٹائم پہ سوری فار انٹرپٹ کہا جا رہا تھا کہ جو پی ایس پی میں جائے گا وہ حاجی ہو گیا. بات یہ تھی کہ کراچی کی جو سیٹیں دی گئی تھی, سب سے زیادہ نقصان تو ہمارا ہوا, پیپلز پارٹی کا بھی ہوا بالکل. جس طرح لیاری سے بلاول صاحب کی سیٹ دی گئی, عزیز آباد سے ہماری سیٹ لوس ہوئی, ان کو جس طرح لایا گیا, تو وہ جب یہ جو جیتے تھے یہ حیران تھے, اور جنہوں نے جتوایا تھا وہ پریشان تھے, اور 3.5 سال پریشان ہی رہے. اور پھر آخر میں جب ہوا نا, تو ہمیں کسی نے اشارہ نہیں کیا, اشاروں پر تو یہ آج بھی ناچ رہے ہیں, اور ابھی بھی جو چیختے ہیں, اور ابھی دیکھیں وہ آگے ہے کہ یہ حامد میر کے پٹانیے پکڑتے ہیں, جنرل فیصل نصیر صاحب سے خلاف یہاں پر پوری مہم چلاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہماری ملاقات کروا دو. تو یہ اشاروں پر آج بھی ہیں, اور یہ اشاروں بھی ان کا چل رہا ہے. دوسری بات یہ ابھی پرویز الہی کی باتیں کر رہے ہیں, تو شاہ محمود قریشی تو نکالے نا, وہ بھی زرداری صاحب کے ساتھ ہی گئے تھے نا, تو وہ حلال تھے, باقی لوگ چلے گئے. دوسری بات یہ, کل تک تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ شرجیل میمن اور پیپلز پارٹی وہاں پر بیٹھ کے ہاؤس ٹریڈنگ کر رہی ہے, لوگوں خرید رہی ہے. کل تو کچھ بھی نہیں ہوا, ان کا الزام جھوٹا ہوا, ان کا سارا نیریٹو جھوٹا ہے, جھوٹ پر مبنی ہے. کل پنجاب اسمبلی میں پھر کیسے جو ہے انہوں نے عدم ہو گیا, اب وہ اب وعدہ کریں, اس کو اسمبلیوں کو توڑیں, اور آئیں بھائی جو انہوں نے کہا تھا. نہیں وہ تو میں ان سے پوچھ لوں گا نا, آپ لوگ کس کو آج تڑیاں لگا رہے تھے, تمام آپ لوگوں کے رہنما, کہ جی ہم شریف کیا ہوئے, سارے بدماش ہو گئے. ساجد بھائی تو پھر کیا کرنا ہے, کراچی کو اسی طرف لے جانا ہے, 2006 7 8 9 10 وہاں لے کے جانا ہے, یا 90s میں لے کے جانا ہے, کشتیاں کھیلنی ہے, دہشت گردی ہونی ہے اس شہر میں, ایسا تو نہیں ہوگا, پولیٹیکل انسرٹنٹی ہونی ہے, ایسا تو کچھ نہیں ہوگا, اور انشاءاللہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اور ایم کیو نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں, اور یہ ساری چیزیں, یہ بڑی تحریک آپ نے دیکھی ہے.
22 अगस्त के बाद एमक्यूएम ने कभी इस तरह का कुछ भी नहीं किया। लास्ट टाइम 26 जनवरी को जब हम वजीर आला हाउस पे गए थे इन मुतालबात के लिए, जो भी वो सब कुछ पूरा माना जद्दोजहद थी हमारी। अगर अल्लाह ना करे जैसे बानी एमक्यूएम ने कहा बायकॉट, जी कौन देगा वोट आपको? नहीं, उनके बायकॉट का तो असर है, देखें ये तो असर तो उनका है, इस बात को तो तमाम लोग मानते हैं। अभी बाजा साहब ने इशारा किया कि वो तो एक रेलिवेंट चीज है, बिल्कुल है। और लेकिन उसके बावजूद भी लोग निकल रहे हैं वो, लेकिन वो देखिए आपकी सफों में भी वो असर है। जी बिल्कुल, उसका फर्क पड़ता है ना। तो फर्क क्यों है अभी तक? अच्छा या तो आप मतलब ये तो मुनाफिकत है ना सर, आप कह रहे असर भी है फिर हम मानते भी नहीं है, एक तरफ हो जाए ना आप लोग। हमारा असर नहीं, लोगों पर, पब्लिक में तो असर है, लोग तो यकीन उनकी फॉलोइंग तो है ना, लोग उनको सुनते भी हैं, लोग उनको देखते भी हैं, लोग उनकी सोशल मीडिया पे सारी उनकी एक्टिविटी चल रही है, तो एक असर तो है। दूसरी बात अच्छा एक बात है, एक जनरल बात है, माइंड मत कीजिएगा। घर का सरबराह होता है, बच्चे अलग अलग हो जाते हैं ना, जितने बच्चे उतने घर, लेकिन जब बाप कहता है आ जाओ सारे, ठीक है, सारे आ जाते हैं। तो ऐसा हो रहा है, होगा आगे फ्यूचर? मेरा ख्याल है बच्चे बड़े हो चुके हैं। अच्छा, अब वो अपने अपने घरों को, अगर वो अपने घर को समेटे, अगर रूठे हुए बच्चों को बोले आ जाओ वापस, जी आ जाएंगे सर? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो उसमें भी किसी को कोई मेरे ख्याल से अजंबी की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़े मौजे हुए हैं, बहुत बड़ी चीजें हुई हैं, और जो कुछ इमरान खान ने कहा है, आप मुझे बताएं, वो तो बानी ने तो मुझे पता था, भी नहीं कहा है, मुझे पता था आप वही लेके जाएंगे, आप बताया ना, आप बादशाह खान की तरफ लेके जाएंगे, आप जीएम सैयद की तरफ लेकर जाएंगे, आप इमरान खान की तरफ लेकर जाएंगे। की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो तो तहरीक पाकिस्तान बनाने वाले थे, उनके एक वोट की अक्सरियत से पाकिस्तान बना था, तो जीएम सैयद साहब का तो मुकाबला मैं नहीं कर सकता किसी टेस्ट ट्यूब बेबी से। सॉरी, आप ये तो जीएम सैयद की तौहीन होगी कि आप इमरान खान का और उनसे मुनाजरा करेंगे, ना करें, ये तो हमारे सियासी। तो जो इमरान खान ने लैंग्वेज यूज की वो सही थी नहीं थी? तो यही बाकियों ने भी किया, तो फिर लेकिन इमरान खान मुसलसल करे जा रहे हैं ना, मुसलसल करे जा रहे हैं, मतलब उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उनको कोई टोकने वाला नहीं है, और सिर्फ इमरान खान नहीं कर रहे, उनकी टॉप लीडरशिप कर रही है, लेकिन इनके ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं हो रहा, इनमें कोई जो है ग्रुप नहीं बनाए जा रहे, इनके लोगों को नहीं उठाया जा रहा, 90 दिन के लिए इनके लोगों को हिरासत नहीं किया जा रहा, इनके लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं की जा रही। चलिए वो मैं पूछ लेता हूं ना, आपके भी ऑफिस भी खुलेंगे? इंशाल्लाह खुलने चाहिए। 3.5 साल इन्होंने नहीं खोला ना, इन्होंने जब भी हम इतिहास से गए, इनकी नालायकियां थी ना कि जो इन्होंने वादे किए हमसे, जब ये आए, क्योंकि हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन हमने भी अदम इत्मीनान से पहले इनको हैदराबाद मरकज में बुलवाया और अपने एक एमपी से, एक एमएनए से, एक बाजी से इनसे हाथ मिलवाए और बताया कि ये देखें, ये तरह फिर एमपीएम भी जो है ना अपनी चीजों को इसलिए काउंटर करती है, इमरान खान की जो जाती है ना को वहां पर खत्म करना है। बुला के खान साहब को और झुका के नॉन कॉन्फिडेंस को वोट भी नहीं दिया। खान साहब वजीर आजम थे, बोला इधर हाजिरी खान साहब ने दी, उसके बाद खान साहब को बोला बाबा टाटा। देखिए बात ये कि ये ना अपनी मर्जी से, मेरे ख्याल से नहीं सर, वबाल दहन कह रहे हैं कि हमने आपको बुलाया नहीं, देखिए बात मिलवाया, देखिए बात यह है आप कि कराची में आना पसंद नहीं करते थे, फिर हमने कहा अब आ गए। खान साहब ने पीटीआई ने खान साहब ने इनको इज्जत दी थी, ठीक है, और इनको जिस तरीके से इज्जत नहीं दी थी, वो कह रहे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे खान साहब। ऐसा कुछ मगरूर थे, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए इनसे मुआहदा हुआ था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करने के लिए यहाँ पर नहीं आए, इन्होंने वो इनॉग्रेशन भी इस्लामाबाद में की है। ये कितने वेल विश थे, कितने ये देखिए कुछ किया भी नहीं, देखिए मैं पत्थर रख दिए बस, कुछ वो भी नहीं हुआ। बात ये है कि देखिए मैं आपको बताऊं, एमक्यूएम को पीटीआई ने इज्जत दी, इनको मिनिस्ट्रियां भी दी, लेकिन उस वक्त एहसान नहीं किया सर। नहीं देखिए उन्हीं के कंधे पे हुकूमत देखिए बात नहीं, लेकिन आपको मैं बताऊं, इनको एक्स्ट्रा, हमारे एमएनएस को जितना फंड मिलता था इनको एक्स्ट्रा फंड दिया गया। एक्स्ट्रा इनको एक्स्ट्रा इनको 2 अरब रुपए एक्स्ट्रा दिए गए। क्यों दिए? हुकूमत बचाने के लिए, हुकूमत उनका पैसा दिया आप लोगों ने। नहीं देखिए, आज आप ये इकरार कर रहे हैं, इनको इनकी डिमांड थी कि हमें फंड्स दें, हमें वो करे, तो उनको ऑब्लाइज किया, इनको फंड्स दिए कि आप चले तरक्याती, आप लॉलीपॉप देते रहे कि बैठे रहे, हमारा इख्तियार चलता है, ऐसे ही नहीं। देखिए बात ये है कि ये हमारे अलायंस थी ना, ठीक है, इनकी मर्जी थी तो आए ना, ठीक है, इनकी मर्जी थी तो निकल गए, चले गए। आपको याद होगा, अच्छा दूसरी बात सुन लें, देखिए बात ये है कि इनकी मर्जी थी आए, इनकी मर्जी थी चले गए। बात यह है कि इनका जो गिला था, उन्होंने कहा जी हम आवाम को अब जवाब देने से कासिर हैं, आवाम हमसे सवाल करती है। क्या सवाल करती है कि जी अब महंगाई इतनी हो गई, तो अब मुझे बताएं कि तो अब तो आप अलग हो गए, अब महंगाई कहाँ जा रही है? अब आपको इमरान खान याद नहीं आता जब 150 रुपए पेट्रोल था? अब इमरान खान याद नहीं आता जब 55 रुपए पे आटा था?
اب عمران خان یاد نہیں آتا جب اپنا 171 روپے میں ڈالر تھا. اب آپ کس بات کا آپ جو ہے آپ کہتے ہیں اب تو آپ بولے نا, آپ اب عوام سے نہیں پوچھ رہے, عوام آپ سے جواب مانگ رہی ہے. نہیں ایسی بات نہیں, دیکھیں آپ عوام کو جواب. دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں دفتر کھلانے والی بات, ان کے سارے دفتر ہی بنے ہوئے تھے پارکوں میں. سر پارکوں میں کب سے کیے ہوئے تھے, یونٹ آفس پارکوں کے اندر جو میموریل خورشید میموریل ہال جو بنایا ہوا وہ ایس ٹی ہے, وہ ہاسپٹل کا پلاٹ ہے. آپ جا کے پتا کریں وہاں پہ وہ بنا دیا. مطلب بے قاعدیوں کا حد ہوتی ہے. مطلب آپ نے پی ٹی آئی نے بھی اگر دفتر بنایا تو کوئی رینٹ پہ جگہ لی ہے یا اون کی. عمران بھائی یہ بات کہہ رہے تھے بنی گالا کو کیسے لیگلائز کرایا گیا. دیکھیں بنی گالا فرق ہوتا ہے. کوئی ماسٹر پلان کے اندر, اگر ماسٹر پلان کے اندر کوئی ایس ٹی ہے, ایمینٹی ہے, آپ ماسٹر پلان کو آپ نے چینج نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی زرعی زمین ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ آپ کے سرکمسٹانسز کے اندر اس کو آپ ریگولائز کرا سکتے, اس میں قانون میں فرق ہے, سمجھنے والی چیزیں. چوری تو چوری ہے, یعنی ہم بھی ہے تو حلال ہے. دیکھیں ہاسپٹل کے پلاٹ نہیں, بات یہ دیکھیں ہاسپٹل کے پلاٹ کے اوپر ہاسپٹل بننا چاہیے, اسکول کے پلاٹ پہ اسکول ہی بنے گا جو ماسٹر پلان کراچی کا کہتا ہے. آپ اس کو انہوں نے چینج کر دیے, انہوں نے پارکوں کے اندر چائنا کٹنگ کر کے آپ دیکھیں بلڈنگیں بنا دی. چائنا کٹنگ کس کی وجہ سے مشہور ہے, انہی کی وجہ سے مشہور ہے نا. انہوں نے کراچی کے لیے بولا جی ہم عوام کے لیے کوٹا سسٹم کس نے نافذ کیا, انہوں نے سگنیچر کیے تھے نا بیٹھ کے. آج بولتے کہ جی نوکریاں نہیں مل رہی, نوکری کیسے ملیں گی, آپ نے تو خود ہی سائن کیا, آپ نے کراچی کو تو آپ نے خود شہریوں کو آپ نے ڈبو دیا. پھر آپ کس منہ سے دوبارہ عوام کے پاس جائیں گے, آپ کیا بولیں گے, ٹھیک ہے جائیں, آپ کو اگر عوام ویلکم کہتی ہے ہم بالکل ہم ایکسیپٹ کریں گے, قبول کریں گے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ لائے گئے, اگر لائے گئے نا, دیکھیں لائے نہیں گئے تھے, ہمیں عوام کے ووٹوں سے ہم آئے تھے. اگر لائے گئے ہوتے نا تو ابھی جو پچھلے دنوں جو ضمنی الیکشن ہوا تھا, محمود مولوی جس کے اندر جیتا ہے, جس طریقے جیتا ہے, اس وقت تو ہماری حکومت نہیں تھی, ہم کیسے جیتے, پھر بھی ہم جیتے کہ نہیں جیتے, کراچی کے شہریوں نے ہمیں ووٹ دیا نا. چلیں آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. رزاق باجوہ صاحب, سعید غنی اور دیگر آپ لوگوں کے رہنما تنبیہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے تمام کارکنان کو کہ ایجنٹس پورے کریں, جگہ جگہ کیمپس آن کروائیں, جو آفیسز آپ کے بند ہیں ان کو آن کریں. کتنی تیاری ہے, اہل کراچی آپ کو ووٹ نہیں دیتا, ماضی بھرا ہوا ہے, مضافاتی گوٹ گلیاں آپ لوگوں نے آباد بھی کروائے, ان کی سڑکیں بھی اب کچھ جو میں نے دیکھا ہے کچھ اب کام ہو رہا ہے. تو لیکن ایسا نہ ہو کہ ووٹ ادھر پڑ جائے. نہیں جی, اگر ووٹ ادھر پڑتا ہے وہ بھی ووٹ ہمارا ہی ہے, کہیں نہیں جاتا. وہ ہمارے کلیگ ہیں, ہمارے پکے سیاسی ہیں. رزاق باجوہ صاحب پکے سیاسی ہیں. دیکھیں یہ ہے یارانہ سر. پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں الیکشن کی تیاری کے ساتھ اتری ہے, اور انشاءاللہ اگر میں اگر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اگر 15 جنوری کو الیکشن ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا رزلٹ دیں گے. تو آج جو للکار پریس کانفرنس سے ایم کیو ایم کی پیپلز پارٹی کے لیے ہو رہی تھی, ویلکم کریں. دیکھیں ایم کیو ایم کی للکاریں وہ ہم پہلے بھی بہت ساری سن چکے ہیں, ابھی بھی سنتے رہیں گے, وہ ہمارے اتحادی ہیں, کوئی بات نہیں. احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں اتوار کو, گھر کی بات ہے, وہ گھر کی بات ہے, وہ کہیں نہیں جاتے. ہم انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی 15 جنوری کو اگر الیکشن کمیشن الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ہم پوری طرح سے اس میں انشاءاللہ اتریں گے. گھر کا آپ نے کہا یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, پھر آپ کے ان گھر کے مسئلوں میں نوجوانوں کی جانیں جاتی ہیں, اس کا ذمہ دار الحمدللہ اب ایسا نہیں ہوگا. جب سے ایم کیو ایم پاکستان بنی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی بہت اپنی اصلاح کر لی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ یہ اتحادی بھی رہے, ہمارے مخالف بھی رہے, ایسا کچھ نہیں. اس کراچی اور اس کراچی میں فرق ہے. اس کراچی میں عوام بہت کم تھی, اب عوام زیادہ ہے. اس ٹائم پہ بھی ہم نے امن کمیٹیاں بھی دیکھیں, تو ہم نے دیگر جماعتیں بھی دیکھیں, ہم نے اے این پی کا عروج بھی دیکھا. 2 ایم پی اے تھے لیکن کراچی میں خون کی ہولی کھیلی گئی تھی. لیکن اس وقت بھی حکمران آپ تھے, آپ کے چھتری کے تلے ہو رہا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیتے دن ہیں کراچی کے, وہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ وہ دن دوبارہ نہ آئے. دوبارہ سے اگر کراچی کے لوگ آپس میں محبتیں بانٹنے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو وجود تسلیم کرنے جا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وجود تسلیم کہاں, وہ کہہ رہے ہیں کک آف کراچی ہمارا. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. کراچی سب کا ہے, کراچی پورے پاکستان کا ہے. اس میں جس طرح ہمارے دیگر شہر ہیں, ہمیں کوئی لاہور میں روکتا ہے,
हमें कोई लाड़काने में रोकता है, हमें कोई पेशावर में रोकता है, इसी तरह हमें कराची में तो भी कोई कराची वालों को राइट्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमें राइट्स ही नहीं नहीं, राइट्स तो बिल्कुल उनके जो राइट्स हैं वो देने भी चाहिए और दिए भी जा रहे हैं। कौन से राइट्स ऐसे हैं जो नहीं दिए गए कराची वालों को? दे दिए आपको राइट्स। अच्छा बिल्कुल, आज जो ललकार की बात आपका चूरन फिर खत्म हो जाएगा अगर आपको राइट्स मिल गए। बात की है तो उसमें मुस्तफा कमाल भाई ने यही कहा बिलावल साहब को कि जरदारी साहब को कि बिल्कुल आपने हमें लेके चलना है, तो यकीनन आप जो आइंदा हुकूमत बनाएंगे, अगर बिलावल साहब ने वज़ीर आज़म बनना है तो हमारे साथ लेके बनाने हैं, और हम विफाक में जरूर इत्तेहादी हैं और यहाँ हमारी वर्किंग रिलेशनशिप पीपल्स पार्टी के साथ है और बिल्कुल कोर इश्यूज पर बातचीत चलती रहती है। अभी इन्होंने कोटा सिस्टम की बात की तो हम तो कोटा सिस्टम पर ये कहते हैं कि बिल्कुल अब जो 40-60 का वो कोटा है आप उसको इंप्लीमेंट कर लें। वैसे पुराने एक दूसरे के आप हरीफ भी हैं, या ये कहें कि सोतेले भाई वाला आप लोगों में एक चलता रहता है, कभी नाराजगी कभी मोहब्बतें, है ना? लेकिन मसला ये है कि देखिए पीपल्स पार्टी जो आपने बात की ना, पीपल्स पार्टी 70s के दौर में मलीर के एरिया से, अपना किमाड़ी के एरिया से, लियारी के एरिया से, ये पार्टी का एक होल्डेड एरिया रहा है। जब जमात थी उसके बाद जब एमकेएम भी रही तो ये वहां से वोट लेते थे और ये लेते हैं वोट, और रही यकीनन अब इन्होंने जो भी काम किया मुर्तजा अवाब साहब ने और पीपल्स पार्टी ने काम किया है, जिस तरह भी रेड लाइन चीजें चल रही हैं तो उसका इफेक्ट इनको पड़ेगा। और जो हल्का बंदी हुई है वो कुछ इस तरह की हुई है कि इसमें इनको फेवर में जा रही है। आप इलेक्शन के हक में क्यों नहीं है, क्यों नहीं चाहते? आपको पता है कि बानी एमक्यूएम का साया नहीं है, हमें वोट नहीं पड़ना, तो अच्छा है मुलतवी करा दो। साजिद भाई बात ये है, आप मुझे ये बताएं कि आप एक इंसान को पूरा गिन ही नहीं रहे, फिर जिस तरह की हल्का बंदी हुई है, जिस तरह की बोगस पोलिंग स्टेशन ना करें सर फैसल भाई, ना आपको कब नहीं गिना गया? आप तो आपको हर साल जब मर्दमशुमारी होती है आपको मसला है 3 करोड़ की आबादी को 1.5 करोड़ गिना, तो अचानक ही आपको याद आ गया? नहीं तो बिल्कुल इस पर इनसे ये इत्तेहादी थे ना, जब ये काबीना में लेके जा रहे थे और इन्होंने कहा कि आप उसको साइन कर रहे हैं और हम उसको डिजिटल करने के लिए जा रहे हैं, हम फंड रिलीज कर रहे हैं, सारे इनसे वादा हुआ, इन्होंने सारी चीजें की। 2017 में जब हम हुकूमत में नवाज शरीफ के दौर में मर्दमशुमारी हुई थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन खान साहब ने वादा किया था 2023 के अंदर दोबारा मर्दमशुमारी करवाएंगे, उसको नोटिफाई करने में आपका हाथ था, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट, उस वक्त हमने कहा था, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन सेंसस डिपार्टमेंट ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी अभी हम नहीं कर सकते 2023 के अंदर। आपने वो सारी चीजें नहीं दी उनको, पैसे उस स्टेप पे नहीं किए, वरना ये तमाम चीजें डिजिटल मैप के उसके ऊपर ये सारी चीजें होनी थी, इस मर्दमशुमारी को ठीक होना था, इस हल्का बंदी को ठीक होना था, क्योंकि बात ये थी ये तो बेनिफिशियरीज थे ना, ये तो चाहते थे कि इस तरह की हल्का बंदी और इस तरह का शेयर इनको मिले और इस तरह पार्टियों के अंदर टूट फूट हो के जिसका ये फायदा नहीं, तो बात ये है कि वो एमक्यूएम को भी मिल सकता था, वो पीटीआई को मिल सकता था, पीटीआई को मिल गया। ब्रेक का करें, एक ब्रेक के बाद आते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, कुछ बात कर लेते हैं वफाक में क्या हो रहा है। और इलेक्शन के सीज़न अब आ चुके हैं और हर तरफ वो कहते हैं ना रौनकें बढ़ गई हैं, झंडे लग रहे हैं, बिल बोर्ड्स लग रहे हैं। अब जो कैंडिडेट्स हैं वो अब आवाम के पास जा रहे हैं। और फिर यहाँ हमारे यहाँ एक रवायत, एक कल्चर बन चुका है कि जब इलेक्शन सीज़न करीब आता है तो जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको याद आता है कि कहाँ कहाँ हमने दुआ खैर करनी है, कहाँ कहाँ पे हमने जाके ताज़ियतें करनी है। तो फिर स्पेशली ताज़ियतों का एक सिलसिला चलता है जी। वडेरे साहब आए हुए हैं, एक साथ तमाम गांव में कितनी मैयतें हुई हैं उन एक साथ ताज़ियतें की जाएंगी और उनके कहा जाएगा, आसरे दिए जाएंगे, दिलासे दिए जाएंगे कि अब हम आपके साथ कुछ करेंगे। फैसल साहब, बहुत सारे फंड्स अहले कराची को मिले थे माजी की हुकूमत में, आप उसके इत्तेहादी थे। जी बिल्कुल, ऐसा ही है जी बिल्कुल। लेकिन वो इत्तेहाद आपने छोड़ दिया, एक चलती हुई जमहूरियत हुकूमत आपकी वजह से गई, ऐसा ही है? तो ये तस्लीम करते हैं हुकूमत तो आपने वो काम किया जो माजी में कोई ना कर सका। अच्छा, वो तो हम सुरखरूब हुए, हमने बहुत अच्छा काम किया कि अच्छा किया, बहुत अच्छा किया हमने कि हम इन नालायकों से अपनी जान छुड़ाई, हमने इस मुल्क को बचाया। और हमने अदम एतमाद, मैंने आपको पहले भी कहा था कि फर्स्ट टाइम तारीख में ऐसा हुआ है कि किसी को जमहूरी तरीके से घर भेजा गया, वरना उससे पहले वज़ीर आज़म को जिस तरह आइन की आर्टिकल 52(8)B के तहत और तो मार्शल के तहत भेजा गया, तो हमने सिस्टम के तहत भेजा। तो फिर कता जान की अमान पाऊं, तो फिर उस टाइम पे तो सब ठीक था। जो आज मुल्क के हालात हैं, जो आज आटे के लिए जिंदगियां जा रही हैं, जाने जा रही हैं, पहले ऐसा नहीं था कहत। जी बिल्कुल। तो तब आप सही था या आप सही है? उस वक्त जब इतना सब सही था तो फिर अचानक आपको ऐसा क्या याद आ गया कि आपने कहा कि जी हमने आवाम को जान छुड़वानी है पीटीआई से? ऊपर से ऑर्डर आ गया था? साजिद भाई, ऊपर से तो कोई ऑर्डर नहीं आया था। और बिल्कुल बाजवा साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि ये जो बारूद सुरंगें लगा के गए ना,
जो ये मुल्क हशर करके गए हैं, जिस तरह इन्होंने हुकूमत के लिए इन्होंने सर्कुलर डेट छोड़ा, जो भी चीजें छोड़ी इन्होंने, पेट्रोल को रखा, 22 अरब डॉलर छोड़ के गए थे इन्होंने भाई, बहुत छोड़ के गए। अभी इमरान खान बता रहे हैं कि हमें पता था जी, 22 अरब डॉलर छोड़ के गए। इन्होंने इस तरह के फैसले, देखिए लालची होता, अगर कोई करप्शन होती तो 22 अरब डॉलर खपा के 22 अरब डॉलर छोड़ के गए थे। खपा दिए थे इमरान भाई, मसाइल छोड़ के गए, मसाइल छोड़ के गए। 6 अरब, आपके देखे 5.5 अरब डॉलर रह गए आपके पास, है नहीं जगह। अभी बाहर से आप भीखे मांगते फिर रहे हैं। अरे बात भीख जो लेकर आए, अभी पता है, अभी कल साफी ने सवाल किया शहबाज शरीफ साहब से, के बाद ये है कि आप जो 8.5-9 अरब रुपए आप कह रहे हैं कि आपको जो डॉलर दिए आप 10 अरब डॉलर जो दिए, उसमें ये तो बता दें इसमें कितना कर्जा है और कितनी इमदाद है। उन्होंने कहा नहीं, इस सवाल का जवाब उस सवाल को बोल करके। अच्छा बहरहाल फिर भी हमने वहां से, जो भी पीडीएम की गवर्नमेंट गई, उन्होंने वहां से चावल नहीं लिए, वहां से सबके गोश्त नहीं लिया, वो जो भी लाए सरकार दर के लिए लाए, मुल्क के लिए लाए, और जो भी होगा, अगर वो कर्जा भी होगा तो यकीनन कर्ज से पहले भी लिए गए। अफसोस की बात है, तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे जो इन्होंने लिए ना, फखर कर रहे हैं कि कर्जा ले भीख लेने पे फखर कर रहे हैं। अफसोस की बात है, हम आवाम हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है। वो कह रहे हैं कि अभी गिना दूंगा, मैं भी गिना दूंगा, मैं भी गिना दूंगा। आप 3.5 साल में नहीं, 47 अरब किया, सुन ले फैसल साहब, अब सुन ले फैसल साहब, 47 अरब डॉलर कर्जा हमारे दौर में लिया गया था, 27 अरब डॉलर रीपे कर दिया गया था, उसमें 7.5 अरब डॉलर के हमने जो है अपना इंटरेस्ट, 7 अरब डॉलर जो इंटरेस्ट दिया गया था, 6.5 अरब और तक 7 अरब डॉलर के हमने ज़खायर बनाए थे। हमने टोटल अगर कर्जा लिया था 5-5.5 अरब डॉलर ही था। ये जो लोग कहते हैं जी इतना कर्जा वर्जा, उसके बाद आने के बाद, हुकूमत में आने के बाद हमने अपने रिजर्व जो है वो 22 अरब डॉलर लेके चले गए थे। साथ में आपको ये भी बता दूं, तारीख में पहली मर्तबा हुआ था कि किसी हुकूमत ने पैसा वापस किया था, वरना जितने भी लोग आए वो खा गए, ठकाने के बाद डकार भी नहीं ली। ठीक है, मेरा आपसे सवाल है, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो हिसाब किताब रखने वाले इदारे हैं, जो वर्ल्ड बैंक के या जो वो तो ये कह रहे हैं कि जितना कर्जा पाकिस्तान में 72 सालों में लिया, सारी हुकूमतों ने मिलकर, सारी हुकूमतों ने 72 साल में, चले आपके बकौल सारे ही डकैत थे, आप लोग हाजी नमाजी थे जिन्होंने बटन और घड़ियां तक बेच खाई। मेरा अर्ज ये है कि इन 3 सालों में आपने जितना कर्जा लिया, आपने तो डबल कर दिया मुल्क का। देखिए बाजू, देखिए रज़ाक भाई, बात ये है कि मैंने अभी मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताए, ये फैक्ट्स एंड फिगर बताए। किसी भी बिजनेस आप टाइकून से पूछ लेंगे, अकील करीम डेडी से आप जाके पूछ ले, या आप आरिफ हबीब साहब जाके पूछ ले, डेडी को तो आपने कितने फायदे लिए हैं। आप जो बिजनेस देखें, हमारी जितनी भी मैशत चलती है पाकिस्तान की, एक मिनट, हमारी जितनी मैशत चलती है वो सारी सनतों से चलती है ना। ये बड़े सनतकार हैं जिनकी बात कर रहा हूं। आज आप मुझे बता दें, आप जो कह रहे हैं कि जी हमें अलग हुए थे, आज लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? आज आप टोयोटा इंडस का प्लांट बंद हो गया, लोग वहां पे बेरोजगार हो गए, 6000 लोग बेरोजगार, आपको अच्छा लग रहा है? आज सुजुकी का प्लांट बंद हो गया, बेरोजगार हो गए, आपको अच्छा लग रहा है? मैं ठीक है, मैं आता हूं। क्या आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट लाए हैं फैसल? अच्छा साजिद भाई, अभी बात की है इमरान भाई ने कि हमने फंड दिए ना, तो फंड का तो मैं ये बता रहा हूं कि पीडब्ल्यूडी का लेटर है, ये जो इनके एमएनए आफ्ताब सिद्दीकी यानी 247 से एमएनए थे, ये उन्होंने जो भी करप्शन की है, ये सारी मेरी कंप्लेंट्स मौजूद है, सारा रिकॉर्ड मैं आपके लिए लाया हूं। आफ्ताब सिद्दीकी ने करप्शन की है, इनके लोगों ने, और आफ्ताब सिद्दीकी के फंड के ऊपर जो पीडब्ल्यूडी के साथ, आफ्ताब सिद्दीकी ने नहीं, यकीनन होंगे जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि वहां पर हजारों फीट लाइन डाली गई है पानी की। लेकिन पहले कहां थे आप जब इत्तेहाद में थे? पहले ये इत्तेहाद के दौर की सारी कंप्लेंट्स हैं। अच्छा। ये इत्तेहाद के दौर की कंप्लेन है। उसका हुआ ये कि जब ये सारी हमने कंप्लेन लगाई, तो उसके बाद आफ्ताब सिद्दीकी की कोई कजन है जो कि केएमसी में कोई डायरेक्टर भी है, इमरान सिद्दीकी साहब, उन्होंने उनके कोई इनके सदर हैं मुराद सईद साहब, वो और तौकीर साहब, उन्होंने फिर हमसे रब्ता किया। उन्होंने कहा हम इसको देखते हैं, हम इसको वो करते हैं। तो बहरहाल हमने उसको अपनी सारी चीजों को, कंप्लेंट्स को उस तरह ही रखा। हमने इन्वेस्टिगेट हुई, बिल्कुल हुई, और ये अभी भी, अब ये लास्ट जो है इसको नैप ने, मेरे इस कंप्लेन को नैप ने इनके फंड को, उस वक्त सारी चीजों को एंटी करप्शन ईस्ट को रेफर किया हुआ है। ठीक है, अभी भी वो मामला चल रहा है, लेकिन ये लोग क्या निकला लुब्बे लुबाब कंक्लूजन? अच्छा निकलेगा तो यकीनन निकलना भी चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो ये हुकूमत में थे, इनके हाथ में सारी चीजें थी। कितने मद के ये प्रोजेक्ट हैं जी? ये तो उस वक्त जब हमने स्टार्ट में जब ये कंप्लेन की थी इसकी, उस वक्त तो ये 50 करोड़ रुपए के थे। अच्छा। जो कि नैप ने उस वक्त ये कहा कि 50 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उन्होंने एंटी करप्शन को भेज दिया। लेकिन उसके बाद जो उनको धड़ाधड़ फंड दिए गए, अब ये तकरीबन मीनार इस्माइल का भी फंड उसमें था, आलिफ अरबी का भी फंड था, तो ये तकरीबन 2 अरब रुपए के फंड जो इनको वहां दिए गए, और जिसमें करप्शन की बेताशा, मैं आपको कह रहा हूं कि आप चल के देख लें, वरना मैं सजा के लिए तैयार हूं कि अगर मैं साबित ना कर सकूं देखिए जवाब देंगे पीटीआई के। देखिए बात ये है फैसल भाई, आपने जो मुझे लेटर दिखा रहे,
देखें बेसिकली ये तमाम चीज़ें जो बेस करती हैं ये होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR। मैं भी कल आपके खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ, किसी भी मौजू में खड़ा हो सकता हूँ, किसी भी बात में खड़ा हो सकता हूँ कि जी मैं ये हो गया, वो तो मेरे पास भी एविडेंस आ जाएगा, ठीक है, उसकी इंक्वायरी भी इदारों के देखिए मैं इदारों की बात, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर मैं नैब में कल को एप्लीकेशन लगा दूं अच्छा वसीम अख्तर के खिलाफ, वसीम कहते हैं ना घर का बेटी तो लंका ढाए, ये झूठी है। नहीं देखिए बात इसलिए साबित होने दे, इन्होंने इजराज कराया ना, अच्छा ये इसके पास इन्वेस्टिगेट होने दे, साबित होने दे, साबित हो जाए तब बात कीजिएगा। बाकी आफ्ताब सिद्दीकी जिसकी बात कर रहे हैं वो करोड़ों रुपए टैक्स पेयर है, ठीक है, बिलियनियर है, जी हाँ बिलियनियर है, करोड़ों रुपए का टैक्स देता है, तो उसको ये टुच्चेगिरी की इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं, उसका एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसका आप अगर उसका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहने मकसद ये गलत बात, कैरेक्टर एसोसिएशन कर रहे हैं। फिर दूसरी बात देखिए, फिर दूसरी बात ये है कि कहते हैं कि चले जी बड़े आदमी कैरेक्टर एसोसिएशन बात ये है कि कुछ ना कुछ देखिए मिल अच्छा जाएगा। अभी एक मिनट, इनके साथ बैठे हुए वसीम अख्तर साहब, ठीक है, घर का बेदी लंका ढाए फारूक सत्तार, एक तो बहुत जाहिर से पता जहां दीदा और कहने मकसद है पाए का वो लीडर है इनमें अगर देखा जाए तो फारूक सत्तार जैसा शख्स कह रहा है, आप डिनाई कर सकते हैं कि 50 करोड़ रुपए वो नाले के अंदर जो है फंड्स के अंदर वसीम अख्तर साहब खा गए जब मेयर थे, 32 या 36 तो इनके डिपार्टमेंट है KFC के अंदर, हर कौन सा एक था चिड़ियाघर में एक था डिपार्टमेंट, वहाँ 2 करोड़ रुपए मंथली का फंड था, वहाँ पे कोई काम नहीं होता था, वो सीधा सीधा जेब में जाता था। फिर इनके जो अपना लियाकत जो क्या नाम था कायम खानी, जो इनका DG पार्क था, उसके घर से आपकी बात समझ गया, आशीर्वाद का करोड़ रुपए आपकी बात समझ गया, लेकिन वो प्रूफ हुए, हमारा अगर प्रूफ कर दे ठीक है हम कबूल करेंगे, प्रूफ करें। और ये जो ये करप्शन आप लाए हैं, आपको इस मुल्क के और इस अवाम के पैसे का बड़ा दुख दर्द है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये दुख दर्द आप वसीम अख्तर के लिए आप एहतसाब घर से शुरू करें जी, आप खुर्शीद मेमोरियल से भी लेकर आए, वो तो हॉस्पिटल से लेकर आए कि ये गरीबों की जमीनें गई, तो फिर वहां पे भी आए ना सर। साजिद भाई सबसे पहले तो मेरे ख्याल से शायद कभी इमरान भाई ने इन्वेस्टिगेशन को इस तरह कि नैब जो है ना पहले सारी चीजों को डॉक्यूमेंट को देख के इन्वेस्टिगेशन करके ही किसी चीज को आगे रेफर करती है, अगर उसमें कोई दम नहीं होता। अरे अभी तो नैब की आपने अमिटमेंट करी है, साढ़े 50 करोड़ रुपए तक की जो है आपने छूट दे दी लोगों को, 50 करोड़ रुपए तक लोग करप्शन कर लें। जिस वक्त जो है नैब नियाजी गठजोड़ था, बिल्कुल था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ सर, मैं अभी की बात तो लगेगा ना जब फंसेंगे गठजोड़, अरे गठजोड़ आजाद थे, उन्होंने आगे सबसे पहले नैब को इन्होंने कानून में तरमीम करी, सबसे पहले अनवैलिड थी ना, अनवैलिड थी, तो फिर आपके लोगों को आप हमसे नेगोशिएशन करना चाहिए था, हम इसको करते हैं, हमारी कंप्लेन को वो करते हैं, फिर उन्होंने क्यों हमसे जो है वो चीजों को फिर सही करने के लिए वो मैं आज भी साबित करने के लिए तैयार हूँ। बात ये कि वो तो यकीन पैरागॉन के मालिक ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया था, और मैं बता रहा हूँ, और आप ये देखें इनका बुक्स देखें, मैंने भी एक बात नोट की कि इनको बाजवा साहब जो लाए थे, आज इनको बाजवा रजाक भाई बाजवा नाम लगाते हुए इनको शायद अच्छा नहीं लगा, तो ये रजाक भाई को रजाक भाई ले रहे हैं, बाजवा नाम नहीं ले रहे, तो आप ये रजाक बाजवा मेरे आज के दोस्त नहीं है, ये पुराने दोस्त है, हमारी दोस्ती पुरानी है, लेकिन आप शायद और नहीं। फिर दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बाजवा साहब पहले PTI में थे, ये भी बस पार्टी में मेरे पुराने साथी हैं, बिल्कुल है, अच्छी बात है, आज इनके नजरियात अलग है, उसका मैं एहतराम करके, हमारे नजरियात अलग है, उसका एहतराम करके। मैंने PTI को बहुत करीब से देख करके मैंने हाथ बांधे, मैंने कहा यार और उस वक्त बाजवा साहब राइस थे, आज बाजवा साहब मेरे ख्याल से अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए उनका नाम लेते हुए शायद अवॉइड कर रहे हैं। चले ठीक है बाजवा साहब, लास्ट में मुझे बताएं कि पंजाब में शिकस्त हो गई आप लोगों को? कोई शिकस्त नहीं हुई है जी। देखिए पंजाब में इन्होंने वो हरबा इस्तेमाल किया है, टेक्निकल हरबा इस्तेमाल किया है कि जो अरकान असम्बली पाकिस्तान में मौजूद नहीं है उनके भी वोट पड़ गए, यानी 106 सब मौजूद थे, वीडियोस हैं, बिल्कुल फुटेजेस हैं, आपको करें चले ने भी कहा कि परवेज लाई साहब CM राणा सरोवर आए थे। देखिए जी बात ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जितनी मर्जी टिल लगा ले वो चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकते और ना वो होंगे आइंदा। परवेज इलाही साहब कह रहे हैं आप लोग बारात लेकर आए थे, डोली खाली लेकर जा रहे हैं। नहीं वो ठीक है, उन्होंने जो वो भी आए थे, नियाजी साहब जिस तरह करते उन्होंने उसको गुर दिए ना कि परवेज इलाही साहब अब ये तरीका इस्तेमाल करें, तो जाहिर वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, गिनती भी गलत की है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये जो रात को जो अरकान असम्बली मुल्क में ही मौजूद नहीं है, जिनके ट्रेवल जब आप हमजा शहबाज को लाते थे और होटल्स में और दीगर जगहों पे आप ऐवान लगा देते थे, उस वक्त वो सही था? नहीं देखें, अगर हमजा के दौर में MPs होटल्स में आते थे तो होटल्स में ये भी रख सकते थे, होटल्स में रहना तो कोई जुर्म नहीं है पाकिस्तान के कवानीन में, आप किसी भी होटल में रह सकते हैं अगर आपके पास होटल में पार्लियामेंट लगा दी थी ना, नहीं वो तो अदम एतमाद के लिए। अगर वो ऐसा ना करते
तो आप उस वक्त भी ऐसा ही कोई जादू करते اور थे انہوں نے आज اچھا के- انہوں نے پھر ہاتھ پول بھی بنا دی تھی ایک دوسرے کو مبارکباد کی دیکھیں ہوٹل میں. وہی سب یہ وہی یاد آ گیا جیسے بڈے گڈیا کی شادی دیکھیں کھیل تھا. اس وقت ان کے ساتھ فیض کا فیض تھا. اچھا اب نہیں ہے اب اچھا وہ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ جو لاہور کا ماسٹر پلان میں جو کرپشن کی ہے وہ اس کا پرویز الہی نے جو عمران خان بڑے خائف تھے کہ ہمارا نام 2050 تک تو وہ مجھے بتائیں ذرا عمران خان نے اس پہ وہ یو ٹرن لے لیا دوبارہ کی طرح یا اس پر کوئی کاروائی ہوگی؟ ماسٹر پلان مجھے نہیں 2050 کا علم میں نہیں ہے. چودھری پرویز الہی کو اللہ تعالیٰ زندگی دے 2-4 سال انہوں نے زندہ نہیں رہنا. 2050 کی وہ پلان بات یہ ماسٹر پلان کی اگر کوئی بات کر رہے ہیں میں تو خود اس بات کے حق میں ہوں جو ماسٹر پلان میں چیزیں اس کو چینج نہیں ہو سکتا نا پلاٹ اگر ماسٹر پلان بنا ہوا ہے وہاں کا ہے تو ٹھیک ہے. بس مجھے اختتام کا کہا جا رہا ہے لاسٹ میں فیصل صاحب بھائی اب کیا کراچی کی سیاست آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی بتا دیں کہ فاروق ستار صاحب عامر خان مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کب الگ ہو رہے ہیں پھر سے؟ آج تو سارے بھائی بن گئے یہ تو انشاءاللہ لوگوں کی خواہش ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. یہ تو لوگوں کی آج کا یہ گلدستہ دیکھیں آپ کے تمام لوگ موجود تھے اور جو لوگوں کی چیخیں اور تکلیف بتانا شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے بالکل رائٹ سائڈ پہ رائٹ چیز کھیلی. ہم جمع ہو گئے ہم اتحاد ہو گیا کیونکہ دیکھیں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو جس طرح کیا کر لے گا یہ اتحاد؟ یہ اتحاد بالکل شہر کو رونق بخشے گا. کیسے؟ بالکل دے گا. آپ جب ہم یونٹ ہوں ایک ساتھ یونٹی ہماری جب جمع ہوگی اور ہم بالکل ایک یکسو ہو کے جب چیزیں کریں گے. آپ کل کا مظاہرہ ہمارا 1.5 سے 2 لاکھ ووٹ جس کینڈیڈیٹ کو پڑتے تھے اب وہاں 15,000 پڑتے ہیں. بالکل ہے بالکل یہ چیزیں ہیں. ہم اپنی ریلائبل کی طرف جا رہے ہیں ہم چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پھر رہی بات یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی تھی اب جب وہ چیزیں بند اچھا جب آپ عوام کے پاس جاتے ہیں جی بالکل تو عوام یہ نہیں کہتی کہ بانی چاہیے؟ بہت دیکھیں عوام میں عوام کی مختلف رائے لیکن لوگ کراچی کے لوگ فی الحال تو کراچی کے لوگ چاہتے ہیں کہ کراچی کی قیادت ہو کراچی کی ایک منظم آواز ہو جس کے کہنے پر کراچی کے اندر کراچی کے مسائل مرتضی وہاب بھی کراچی کی قیادت تھے بالکل تھے اور انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے ہمیں اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن ایم کیو ایم کی جو تازہ آواز تھی اور جو احتجاج تھا جو ایم کیو ایم کا طریقہ کار تھا سیاست کا اسٹائل کرنا وہ آپ کے سامنے کی بات ہے کہ اس نے ڈیلیور کیا ہے کراچی کو. کراچی کے لوگ اس کے اندر ہمارے لیے ناراضگی ضرور ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ ہم سے بالکل جو ہے قائب ہیں. بہت کوشش کی انہوں نے دیکھیں نا آپ مجھے یہ بتائیں ان کو لا کے جن کو بٹھایا گیا انہوں نے کیا کیا. اچھا یہ کہنا ہے کہ جی یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی بول رہے ہیں آپ لا کے بٹھایا گیا پتی تو کوئی کرپشن نہیں کر سکتا لا کے بٹھایا ہوگا ہماری حکومت نہیں ہم جیتے لا کے بٹھایا گیا لا کے عوام نے پیسہ عوام نے لگا دیا عوام نے جی وہ جو ہے وہ بھی ارب پتی ہے کہ وہ کرپشن نہیں کر سکتے تو یہ کوئی ان کی بات نہیں ہوتی. وہ کرپشن کے پیسوں سے ارب پتی بنے یہ کاروبار کر کے ارب پتی بنا ہے تو فرق ہوتا ہے. آپ ذرا منی ٹریل تو دیں عمران خان نے منی ٹریل اپنی دی تھی منی ٹریل دے دینا دے نواز شریف منی ٹریل دے شہباز شریف منی ٹریل دے اپنے بیگم مریم نواز اپنے منی ٹریل دے رہے آصف زرداری سے منی ٹریل دے نا اپنی کیا بزنس ہے کہاں سے پیسہ ہے وہ تو منی ٹریل بہت فرق ہوتا ہے. ارب پتی آپ کرپشن کے پیسے آج وہ جا کے بازار لگاتا ہے آصف زرداری صاحب بازار لگا رہے ہیں کہاں سے پیسہ آیا لاہور میں چکر لگایا خالی ہاتھ گئے کوئی نہیں بکا جو بکنے والے تھے پہلے بک گئے گل صاحب ہو گئے ہماری. اچھا زرداری صاحب سے پھر ملک ریاض کے ذریعے آپ نے کیوں عدم اعتماد کو جو ہے ختم کروانے کے لیے کیوں رابطہ کیا تھا؟ رکوانے کی کوشش کی ضرورت نہیں تھی نا. دیکھیں بات یہ عدم اعتماد جن کے کہنے پہ آئی ہے اور جس طریقے سے آئی ہے وہ آپ کے لیول نہیں وہ بہت ہی اوپر کے لیول کی بات ہے وہ انٹرنیشنل گیم تھا ٹھیک ہے اس کو بات ہمیں جو اگر سزا عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اگر سزا ملی تھی حکومت جانے کی تو وہ چونکہ ہم رشیا کی طرف گئے تھے ہماری غلطی نہیں تھی ہماری غلطی نہیں ہماری غلطی نہیں بھائی غلط ٹائم کی بات نہیں بات ہم جو گئے تھے ہم اپنی اس عوام کے لیے گئے تھے اس پاکستان کے مفاد میں گئے تھے اس کے لیے ٹائم نہیں دیکھا جاتا ہم اس وقت گئے تھے کرونا کی سچویشن میں تھی اس وقت ہمیں گندم سستی مل رہی تھی ہمیں وہاں سے فیول سستا مل رہا تھا اس لیے ہم گئے تھے وہ بات ان کے آنکھوں میں کھٹکی کہ آپ اس طرف آپ نے اس طرف کا رخ کیوں کیا پیسے تو ہم دیتے آپ کو قرضے تو ہم دیتے جس وقت ہم حکومت کے اندر آئے تھے اس وقت ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ کہتے تھے کہ میں کشکول توڑ دوں گا اس سے 30 سال پہلے یہ بھی حکومتوں میں رہے پیپلز پارٹی بھی حکومت میں رہی ایم کیو ایم بھی حکومت میں رہی نون لیگ بھی حکومت میں رہی آپ نے بتایا پچھلے 30 سالوں میں دیکھیں ساجد بھائی پچھلے 30 سالوں میں کشکول دیکھیں کشکول توڑ تو دیا تھا کشکول تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی حکومت نے پیسے واپس کیے تھے جب فلائٹ ٹیک آف کرنے لگی ہم ان تمام چیزوں نکل رہے تھے
اور تو کورونا کے باوجود بھی ہم جب نکل رہے تھے تو اس وقت انہوں نے حج پہ جا رہی تھی ساری پاکستان کی عوام, فلائٹ دیکھیں کہاں جا رہے تھے, ترقی کی فلائٹ جو ہے وہ آپ کی ٹیک آف کر رہی تھی, ترقی کی فلائٹ 90 دن سے شروع ہوئی تھی. دیکھیں پچھلے 30 سالوں میں بھی جو انہوں نے قرضے لیے اسی کا بوجھ اتار رہے تھے نا, جو پچھلے 30 سالوں میں ان لوگوں نے قرضے لیے تھے ہم اسی کا بوجھ اتار رہے تھے نا, ہمارے پاس وہی بوجھ تھا. لیکن بات پروگرام اچھا حکومت سے ہم چلے گئے نا, ہم چلے گئے, ہمیں اتار دیے گیا ہمارے وقت میں. اب آپ دیکھ لو اس وقت آرٹی کے کیا دام ہے, اس وقت کیا دام تھے, ہم صحیح تھے کہ یہ صحیح تھے, یہ مجھے بتائیں نا. میرے پیارے بھائی, انٹرنیشنل آپ نے کہا کانسپیرسی تھی, امریکہ کو اچھا نہیں لگا کہ خان صاحب ہمیں نقصان پہنچا دے گا. میں تھوڑا سا پیچھے کسی کو نہیں چھوڑا باجا صاحب, میں آپ گواہ رہیے گا, پی ڈی ایم بنی, کس نے بنے؟ بلاول صاحب نے. پیپلز پارٹی کی قیادت میں پی ڈی ایم کو جوڑا گیا, سب بیٹھے ایک ساتھ, مولانا صاحب نے دھرنا دیا, ایسا ہی جس میں جا کے بلاول بھی شریک ہوئے تھے, جس میں نون لیگ کی قیادت بھی گئی تھی. اس وقت عمران خان کہہ رہے تھے کہ روڈ پہ کیوں بیٹھ رہے ہو, تلوں میں تیل ہے تو تحریک قدم لے آؤ. بالکل لا کے دکھا دی, آئی نہیں طریقے. پھر امریکہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے یار اب تو مان گئے. دیکھیں اب سن عمران بھائی, یہ خود آپ نے کہا تھا تحریک قدم لے آئیں. اچھا تحریک عدم اعتماد کس صورت میں آتی ہے؟ اس صورت میں آتی ہے جب آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ آپ کا ملک صحیح راہ پہ نہیں جا رہا, آپ کو جو ہے اس وقت آپ مطلب پٹرے سے اتر گیا, جب آپ نے شوق کیا, آپ نے شوق کیا. دراصل آپ یہ سازش کا دراصل یہ سازش کا حصہ بنے تھے. یہ سازش, یہ بیرونی ملکوں کا ظاہر سی بات ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا. ثبوت ہیں, ان کو لٹکائیں, پھر تو یہ غدار ہے اور آپ حاجی. ہم تو بات یہ کہ ہم تو مقابلہ کر رہے ہیں, تو چپ کر کے بیٹھ ہی نہیں رہے, ہم تو ہار ہی نہیں مان رہے, ہم تو چپ کر کے اگر بیٹھیں تو چاہتے ہی کہ ہم جو ہے ہار مان جائیں, ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں, لیکن ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. اسٹرگل جو ہے ہماری جاری رہے گی جب تک کہ ہم کامیاب نہ ہو جائیں. سر آپ لوگ ایگری کرتے ہیں انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. آپ ایگری کرتے ہیں؟ خان صاحب نے کہا تھا لے. بات یہ کہ یہ الیکٹ تو پہلے بھی نہیں سلیکٹ ہوئے تھے, سلیکٹڈ تھے یہ, اور اب جو ہے موضع نہیں ہونے, اور بالکل صحیح کہا ہے کہ اب فیض صاحب کا فیض نہیں چلنے والا, تو اب یہ بھول جائیں. اچھا مجھے بتائیں, جن جو سلیکٹ ہوئے تھے جو ججز تھے, ان کو تاریخ یاد رکھے گی, ڈوگر ججز, ان ججز کو لوگ یاد رکھیں گے جنہوں نے جس طرح کی جو پاکستان کے ساتھ فیصلے کیے, آج لوگ ان کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کر رہے. تو جنہوں نے پاکستان کے ساتھ برا کیا ہے, تو عمران خان پاکستان کا ایک برا خواب تھا, اور یہ وہ 10 روپے ڈیم فنڈ میں ہم نے بھی دیے تھے. بالکل. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کی سزا پتہ نہیں کب تک. یہ سلیکٹ اور الیکٹ کی بات کر رہے ہیں, ہماری حکومت نہیں تھی, اس کے بعد ضمنی الیکشن ہوا جس کو ڈی سیٹ کیا ہمارے لوگوں نے. ڈی سیٹ کے بعد 36 ضمنی الیکشن ہوئے, 36 میں سے 29 پی ٹی آئی نے ون کیے. اب کون لے کر آیا تھا؟ ہماری تو حکومت نہیں تھی. میں یہ بتاتا ہوں, ہماری تو حکومت نہیں تھی, اب کون لے کر آیا؟ کون لے کر آیا؟ آپ بتائیں. یہ تھی عوام ساتھ ہے نا, انہوں نے نیریٹو یہ بنایا ہوا تھا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے نکالا. میں آپ کو بتاتا ہوں بات, اور اس میں ان کو اگر ان سیٹوں سے ہار جاتے دیکھیں نیریٹو جو صاحب نیریٹو تو اپنے قائم ہے, ہمیں اسٹیبلشمنٹ نہیں آنے نہیں ہار جاتے. آپ قیاس ارائی کر رہے ہیں, ہم حقیقت کر رہے ہیں, ہم حقیقت بات کر رہے ہیں, آپ قیاس ارائی کر رہے ہیں, آپ قیاس ارائی کر رہے ہیں, ہم حقیقت کی بات کر رہے ہیں. ہم نے حقیقت کے طور پہ کراچی میں بھی سیٹ لے کے دکھائی. چلیں اب مارکا ہوگا اتوار کو, اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے. ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.